بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم بائی مومنہ. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ عمرے کا مکمل طریقہ شیئر کروں گی. ویڈیو کو سکپ نہ کریں، مکمل دیکھیں، کیونکہ اگر ایک بھی پوائنٹ آپ سے غلط ہو گیا تو خدا نخواستہ دم لازم ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہم پر رحم کر کے اپنے گھر بلایا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اچھی طرح سے حج یا عمرے کے احکامات کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس سفر کے تمام تقاضے اچھے طریقے سے پورے کر سکیں. عمرے میں یہ چیز ضروری سٹیپس ہیں. پہلا احرام ہے، دوسرا طواف، تیسرا 2 رکعت نفل، چوتھا آب زمزم، پانچواں سعیہ اور چھٹا قصر ہے. اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. ان 6 سٹیپس کو پراپر طریقے سے فالو کرنے سے ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا. سب سے پہلے احرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. احرام سے پہلے جسم کی ظاہری صفائی کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. عورت کا احرام یہ ہے کہ وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تلبیہ پڑھ لیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ایک بار پڑھنا فرض ہے جبکہ 3 بار پڑھنا سنت ہے. پھر عمرہ یا حج کی نیت کر لیں. اس طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے سر کے بال کسی سکارف یا دوپٹے وغیرہ سے اس طرح ڈھک لے کہ بال نظر نہ آئیں اور بال ٹوٹنے اور منتشر ہونے سے بچ جائیں. عمرہ کی نیت کرنے کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھتے رہیں. شہر مکہ میں داخل ہونے کے بعد جب آپ مسجد حرام کی طرف جائیں تو کوشش کریں کہ باب السلام سے داخل ہو، کیونکہ یہ افضل ہے. کنگ فہد گیٹ جو کہ گیٹ نمبر 79 ہے، یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ مطاف کی طرف چلے جاتے ہیں. جب آپ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہو تو ادب کے ساتھ نظریں نیچی کر لیں اور جب وہاں پہنچ جائیں تو خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈال دیں اور اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگیں، کیونکہ پہلی نظر کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. دوسرا سٹیپ ہمارے پاس ہے طواف کا. دعائیں مانگنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں. طواف کی نیت کر لیں جو کہ 7 چکر ہے. اس کے بعد حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں اور حجر اسود کے بالکل سامنے والے بلڈنگ میں گرین لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں. یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہے اور بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر لیں. خانہ کعبہ کے 4 ارکان ہیں. حجر اسود سے جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو پہلا جو رکن آتا ہے تو اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. اس سے آگے بڑھ جائیں تو رکن شامی ہے، جبکہ اس سے آگے رکن یمانی ہے. رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. حجر اسود تک آپ کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے. اس طرح آپ 7 چکر پورے کر لیں. طواف کے تمام چکر پورے کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دے دیں. اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہمارے پاس 2 رکعت نفل کا ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت جو واجب ہے پڑھ لیں اور دعائیں مانگیں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون جبکہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں. اگر رش کے سبب مقام ابراہیم کے قریب نفل پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کو مسجد میں جہاں کہیں بھی جگہ مل جائیں تو آپ نفل ادا کر سکتے ہیں. چوتھا سٹیپ آب زمزم پینا ہے. اس کے بعد آپ آب زمزم پر آئیں، کعبہ کی طرف منہ کریں، بسم اللہ پڑھ لیں. 3 سانسوں میں آپ پانی پی لیں جتنا پی سکتے ہیں اور بدن پر بھی ڈالیں. پھر الحمدللہ کہیں اور دعائیں مانگیں. 5واں جو سٹیپ ہے ہمارے پاس سعیہ ہے. زمزم پینے کے بعد آپ صفا اور مروہ کی طرف رخ کر لیں. صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر کعبہ کی طرف آپ رخ کر لیں اور دعائیں کر لیں.
اور سایہ کے 7 چکروں کی نیت کر لے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ صفا پہاڑی سے جب آپ مروہ پہاڑی کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کا 1 چکر ہو گیا، پھر صفا کی طرف دوسرا چکر ہو گیا، اور اسی طرح آپ 7 چکر مکمل کر لیں۔ آپ کا 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ مروہ پر کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگے۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے آپ کو بیچ میں گرین لائٹس نظر آئیں گی۔ یہی وہ تاریخی مقام ہے جہاں بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ آج بھی حجاج کرام جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو دوڑ لگانے کا حکم ہے۔ یہاں سے گزر کر پھر آہستہ ہو جاتے ہیں۔ دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ چھٹا جو سٹیپ ہے ہمارے پاس وہ ہے حلق یا تقصیر۔ حلق سر منڈوانا اور تقصیر بال کو تروانا یعنی کم کرنا۔ حلق یہ صرف مردوں کے لیے ہے، جبکہ تقصیر مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ عورتیں 1 پور تک اپنے بال کاٹیں گی، تو جتنا جلدی ہو سکے اس آخری سٹیپ کو مکمل کر لیں تاکہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ یہ تھا ہمارا عمرے کا سفر اور عمرے کا مکمل طریقہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم۔